اچھا جی، تو میں نے ریکارڈنگ لگا دی ہے، آپ کو میں بعد میں سینڈ کر دوں گا. تو اس ویڈیو کے اندر جو بھی میں چیز آپ کو بتاؤں وہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں. نوٹس بنا رہے ہیں پہلے کہ نہیں؟ بنا رہے ہیں سر، کچھ بنا رہے ہیں. نوٹس آپ نے ضرور بنانے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس ایک پیج پڑا ہو نا، جس سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے چارٹ کے اندر کون کون سی چیزیں یوز کرنی ہیں. اچھا، سب سے پہلی جو چیز ہم آج ڈسکس کریں گے نا، وہ ڈیلی سوئنگ ہائی کے مطلب کے متعلق ہے. ڈیلی سوئنگ ہائی جب ایک کریٹ ہوتا ہے نا، اب دیکھیں فرسٹ آف آل آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مارکیٹ ڈیلی کے کسی جب لیول کو ٹچ کرے، ڈیلی کا اس جگہ پہ بائی سائڈ امبیلنس پڑا تھا، سیل سائڈ انفیشنسی. جب آپ نے اس چیز کا نوٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ اس امبیلنس کو فل کرے، اس کو فل کرنے کے بعد جب ایک سوئنگ ہمارے پاس جب ایک سوئنگ ہائی کریٹ ہو جائے نا، تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہوگا نا، چوتھا دن، ہاں ایک، کیونکہ سوئنگ ہائی یا پھر بنتا ہے نا جو بھی، وہ بنتا ہے ایک 3 کینڈلسٹک پیٹرن ہوتا ہے. اب دیکھیں اس جگہ پہ سیل سائڈ لیکوڈیٹی کلیئر ہوئی، تو 1 2 اور 3 کینڈل کے ساتھ ایک سوئنگ ہائی بن گیا. تو جو چوتھا دن ہوگا نا، یہ ایک ہائی جو ہے وہ امپلس والا موسٹ آف دا ٹائم موو ہوتا ہے، جس کے اندر ہمیں ایک بہت زیادہ اچھی ٹریڈ ملتی ہے. مارکیٹ ایک اوپن ہائی لو کلوز والا پاور آف 3 والا ایک سین کریٹ کرتی ہے. اس چیز کا تو آپ کو پتا ہوگا، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اوپن لو ہائی لوز کیا ہوتا ہے کہ پاور آف 3 کے اندر مارکیٹ کرتی کہ اپنی مڈ نائٹ پرائس سے نیچے آ کے نا کسی لیول کو ٹچ کرنے کے بعد اس کے بعد امپلس کریٹ کرتی. اب دیکھیں اس جگہ پہ 1 2 اور 3 اس کینڈل کے اندر ہمارے پاس سوئنگ ہائی کریٹ ہو گیا. یہ سر سوئنگ لو نہیں ہوگا، نیچے کی سوری طرف ہوگا سوئنگ لو ہی ہے. تو جی سوئنگ لو، کنفیوز ہو رہا ہاں سر. سوئنگ لو کریٹ ہو گیا. سوئنگ لو کے بعد چوتھا دن ہوگا نا، جی وہ سر. دیکھیں مارکیٹ کیسے اوپن ہوئی، لو آئی، اس کے بعد کیسے ہائی امپلس ہمیں دیکھنے کو ملا. تو یہ جب آپ ڈیلی کا چارٹ اینالائز، ٹریڈ تو ہمیں اس جگہ پہ بھی مل سکتی ہے اس کینڈل کے اندر جب لیکوڈیٹی کلیئر ہوئی. لیکن آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو سوئنگ ہائی کریٹ ہونے کے بعد نیکسٹ جو چوتھا دن ہوتا ہے نا، اس کے اندر مارکیٹ ہائی امپلس کے اندر ہمیں ایک اچھی بائی کے کیس میں بائی کی ٹریڈ مل سکتی ہے، اور سیل کے کیس میں ایک سیل کی ٹریڈ مل سکتی ہے. اب دیکھیں اس جگہ پہ ایک سوئنگ لو جو کریٹ ہوا، فرسٹ دیکھیں اس کینڈل اور اس کینڈل کے بعد یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سوئنگ ہائی کریٹ ہوا، تو یہ دن بائی کا تھا. لیکن اس دن کی جو ویک وہ مطلب کہ اس سے نیچے آ گئی، تو یہ ایک نیا لو بن گیا. اس کے بعد 1 لو 2 لو اور 3 لو، جب یہ تینوں لو کریٹ ہوئے نا، ایک سوئنگ ہائی بنا، سوری سوئنگ لو، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، سوئنگ لو کریٹ ہوا. اس کے بعد چوتھا دن ہے، اس دن کو دیکھیں اوپن لو کیسے مارکیٹ مطلب کہ ایک ہائی موو کے اندر اوپر گئی. اس جگہ پہ دیکھیں جب مارکیٹ نے اس کو ٹیگ کیا، اس پھر والی گیپ کو، 1 2 اور 3 اور چوتھا دن دیکھیں اوپن لو ہائی کلوز کیسے مطلب کہ مارکیٹ اس کے بعد امپلس مارکیٹ نے کریٹ کیا. تو ڈیلی کے چارٹ کے اوپر آپ نے اس چیز کے اوپر ضرور جو ہے وہ اپنا غور کرنا ہے. اب پرائس نے اوپر بریک کیا، اس جگہ پرائس ریٹرن آئی اپنے اس انورجن پھر والی گیپ کے اندر. انورجن کو جب کریٹ کرنے کے بعد مارکیٹ نے دیکھیں 1 2 3 دن کلوز کیا. اس کے بعد جو چوتھا دن تھا یہ ایک اوپن لو ہائی کلوز، مطلب کہ اس دن کے اندر ہمیں ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے نیو یارک اوپننگ پرائس سے نیچے نیچے. اس جگہ پہ دیکھیں ایک سوئنگ لو کریٹ ہوا، جب یہ پھر والی گیپ فل ہوا، تو 1 2 3 یہ 3 دن کریٹ ہوئے. اس کے بعد جو چوتھا دن تھا وہ کیسے بائی کا گیا، پانچواں بھی بائی کا. نیکسٹ اس لیکوڈیٹی کو ٹارگٹ کرنے تک مارکیٹ کیسے بائی کے اندر گئی. تو جب مارکیٹ اس جگہ پہ ویکلی کسی لیول کو ٹچ کر لے، پھر آپ نے جو وہ سیل سائڈ والا ہے نا سین، وہ دیکھنا. ہاں، تو یہ چیز آپ نے اپنے نوٹس کے اندر لکھ لینی ہے. اور اس کے علاوہ میرا ٹریڈنگ ویو آج بہت زیادہ بیزی ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی یہ سین بن رہا ہے کہ نہیں؟ صحیح تھا میرا سر. دوسرا جو ہے وہ سارا ٹھیک چل رہا ہے.
اب دیکھیں یہ رائٹ کلک سے ریسیٹ چارٹ کرنا ہے, وہ چارٹ ہی نہیں ریسیٹ ہو رہا. یہ ابھی نہیں ہو رہا. اس جگہ پہ اس پیئر کے اوپر میں ایک بیک ٹیسٹنگ کر رہا تھا تو وہ آپ کو دکھا دوں. ابھی تک رائٹ کلک نہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا اس کو بنا ہوا. اس کو ریلوڈ کر لیں سر. ابھی بھی لوڈنگ لے رہا ہے. میٹیگیشن بلاک کی, جی سر. میٹیگیشن بلاک یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ اپنے سیل سائڈ لیکویڈیٹی ایریا کی کسی سیل سائڈ لیکویڈیٹی ہائی ٹائم فریم, یہ H1 ہے تو H1 کے ساتھ میں نے بتایا تھا نا کہ آپ ہم نے ڈیلی کے لیول دیکھنے ہیں. جی سر. جی سر. ڈیلی کے لیول کو مارکیٹ لے کے اوپر جا رہی ہو H1 کے اندر, صحیح. تو مارکیٹ فریکٹل ہے. آپ اس کے علاوہ M15 کے ساتھ M1 بھی دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح. تو ٹھیک سر. اس کے اندر کیا چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اب دیکھیں یہ پریویسلی ہمارے پاس یہ ویو سیل سائڈ آ رہی تھی, جی. تو میٹیگیشن آرڈر بلاک یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا آرڈر بلاک, یہ سیل سائڈ پہ جب مارکیٹ نے اس جگہ پہ اپنا ٹرینڈ چینج کیا, مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کیا, سیل لائی, اس آرڈر بلاک کے مین تھریش ہولڈ سے مارکیٹ اب اپ جا رہی ہے. تو جی سر. اب جب تک ہائر ٹائم فریم, جب تک نیکسٹ لیکویڈیٹی ایریا جو ہے وہ ہمارا کلیئر نہ ہو جائے, تو اب ہم نے دیکھنا ہے پریویس اس رینج کے اندر ہمارے پاس آرڈر بلاک کون سے تھے. جب مارکیٹ اس جگہ پہ تھی تو ہمارے پاس آرڈر بلاک یہ والی کینڈل تھی, یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل. جب مارکیٹ نے اس کو بریک کیا تو اب ہم نے اس آرڈر بلاک کو اس جگہ پہ آگے لے کے آ جانا. اب ہم نے اس کے اندر ویٹ کرنی کہ اس جگہ پہ ہمارے پاس کوئی اور پی ڈی آر بنے, کوئی اور لیول بنے, سمپلی اسے ہم کہتے ہیں پی ڈی آر. تو اس کینڈل اور اس کینڈل کے درمیان یہ لٹل بٹ ایف وی جی تھا. جو الگوریدم ہے وہ ان چیزوں کو نہیں بولتا. مارکیٹ نے جیسے اس کے نیچے وکس لگائی ہیں, کوئی باڈی کلوز نہیں کی, تو اس ایف وی جی سے مارکیٹ نے سپورٹ لے کے پرائس جو ہے وہ اوپر گئی چلی. تو پچھلے آرڈر بلاک کو ہم آگے جب لے کے آتے ہیں تو اس آرڈر بلاک کے اندر کوئی اور لیول بن جائے تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے میٹیگیشن آرڈر بلاک. اب دیکھیں یہ آرڈر بلاک تھا, پرائس نے اس کو بریک کیا, واپس آئی اس کے ساتھ ایف وی جی تھا, تو یہ میٹیگیشن بلاک. پرائس نے اس جگہ سے ریٹیسٹ کر کے مارکیٹ اگین اوپر گئی چلی. اس کے بعد اس جگہ پہ دیکھیں پرائس نے جب لیکویڈیٹی لی نیکسٹ اس ہائی کی, اس جگہ پہ لی, تو اوپر جب مارکیٹ نے ریٹریس کرنا سٹارٹ کیا, اب ہم نے ریٹریس کے لیے لیول اس جگہ پہ فائنڈ کرنے تھے. فرسٹ ہمارے پاس یہ ایک فیئر ویلیو گیپ تھا, یہ فیئر ویلیو گیپ, اس کا میں مڈل آن کرتا ہوں, اس کی مڈل لائن یہ تھی, اس کا سی کانسیکوٹیو انکروچمنٹ. اب اس کے ساتھ پریویسلی اس جگہ پہ دیکھیں اس ویو کے ساتھ آرڈر بلاک کون سا تھا. اگر تو مارکیٹ یہ پہلے یہ آرڈر بلاک تھا, ہر بائی کی کینڈل سیل کے کیس میں آرڈر بلاک ہوتا ہے. جب پرائس نے اس کو بریک کیا, اگر تو مارکیٹ اس جگہ سے ریٹرن واپس آتی تو پھر ہم نے اس کو دیکھنا تھا, لیکن پرائس نے اوپر جاتے ہوئے ان ہائیز کے اوپر کلوزنگ دے دی. تو اب ہم اوپر والا قریب والا جو ہے وہ لیول وہ دیکھیں گے. یہ ایک پراپر کینڈل آرڈر بلاک کی تھی, اس کو میں آگے لے کے آیا. اس آرڈر بلاک کے ساتھ میرے پاس یہ ایک لیول آ رہا ہے اس فیئر ویلیو گیپ کا 50%. تو یہ دو لیول اکٹھے ہو گئے, تو یہ کیا چیز بن گئی, یہ میٹیگیشن آرڈر بلاک بن گیا. اس جگہ سے اگین جو ہے وہ پرائس ریٹیسٹ کر کے اوپر گئی. جب پلس ایف وی جی نہیں, کوئی بھی لیول ہو اس جگہ پہ, کوئی بھی لیول آ سکتا ہے, وہ بائی کا بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی لیکویڈیٹی ایریا بن جائے, سوئنگ لو بن جائے اس جگہ پہ کوئی بھی, یا پھر اس جگہ پہ کوئی آرڈر بلاک بن جائے. جب پرائس نے اوپر کلوز کیا تو اب میرے پاس کون سا تھا, یہ والا کیسے کہتے ہیں آرڈر بلاک تھا. اس کو میں آگے لے کے آیا. اب دیکھیں
इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसके ऊपर ही ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, बिल्कुल सर। ये फेयर वैल्यू गैप था, और इसके साथ देखें ये दो लेवल थे, तो ये मेरे पास बन गया मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक की थी ना, जी सर। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये 2-3 लेवल इकट्ठे से मार्केट ने अपने मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक एंड इस एफवीजी को टच करने के बाद विक्स नीचे आ जाती इस तक तो और भी अच्छा था। लेकिन प्राइस ने जब इनको टच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इस जगह से हमने अपना जो एंट्री मॉडल था वो यूज करते हुए एक और जो है वो इस जगह से अगेन जो है प्राइस को देख सकते हैं। ऐसे हम अपना जो ऑर्डर फ्लो है ना, उस ऑर्डर फ्लो को देखते हैं कि मार्केट हमारे पास बाई के अंदर जा रही है, जो अच्छा है ऑर्डर फ्लो कि वो स्टिल सारा जो है वो बाइंग के अंदर है। ऐसे लेवल को हम मैच करते हैं। तो आज के बाद आपने ये जो मिटिगेशन है इसको भी अपने यूज करना है। ऊपर जाके प्राइस ने क्या किया, इस जो एक्यूमुलेशन थी प्राइस ने जब इनकी लिक्विडिटी ले ली, तो इस जगह पे हमारी जो थी वो ट्रेड एग्जिट मतलब कि एग्जिट होगी। ठीक है सर। हाँ, तो इस चीज ये दो चीजें जो आपने इनको मतलब कि रेंज के अंदर रखना है, बैक टेस्टिंग करनी है, आपको पता हो। तो इसके बाद जब हम एडवांस के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको ऐसा ना हो कि इन चीज़ों की ना समझ आ रही, तो उससे पहले पहले लाइव चार्ट के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। हाँ, इनको मार करके देखें, तो फिर जो मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल इनके ऊपर हम जाएंगे। तो अब बारी आती है कि ब्रेक वे गैप क्या चीज़ है। जी सर। प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करके ऊपर जाए। मैं सिंपल इससे पहले थोड़ा सा ना आपको अच्छी समझ आ जाएगी, ऐसे ड्रा करके दिखा देता हूँ। जी सर। अब देखें इस जगह पे कोई भी एनी पीडी एरे जिसको मार्केट ने अटैक किया, बाय साइड सॉरी नीचे तो ये सेल साइड लिक्विडिटी आती है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी लेवल हो जिसको टच करने के बाद मार्केट क्या करे, अपना जो है ये क्या हो गया, मार्केट टच करने के बाद अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता था, मार्केट उस तक आती नहीं, ऊपर के ऊपर ही निकल जाती है। बिल्कुल सर, ये भी रहता है। और बाद से सर फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा होता और नहीं बना होता, मार्केट फिर भी ऊपर जा रही होती है, विक्स पड़ी होती है। हाँ, अब देखें एक ब्रेक वे गैप कैसे फॉर्म होता है। अब देखें इस जगह पे जब मार्केट ने ये हाई लो एंड देन इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना इन विक्स के ऊपर, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था तो प्राइस ने क्रिएट किया। तो हम इसका वेट कर रहे थे कि जो प्राइस इसके अंदर आए तो हम इस जगह से जो है वो कैसे कहते हैं बाइंग देखें, लेकिन प्राइस ने ऊपर क्या चीज कर दी। अब आपने क्या चीज ढूंढनी है, इस जगह पे आपने फोकस करना है कि एक बाय की कैंडल लगे जिसकी जो अब देखें ना, ये बाय की कैंडल इस जगह से ओपन हुई है, ये ओपन होने के बाद यहां तक गई हाई, इसने बाय साइड लिक्विडिटी डिलीवर की, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी डिलीवर की। मतलब सिंपल अल्फाज के अंदर आप ये याद रखें कि कैंडल एक पहले ऊपर जाए, फिर एक विक्स बना के नीचे आके क्लोज हो जाए, ठीक है सर। मतलब कि एक विक छोड़े, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हो वो कैंडल ओपन होने के बाद नीचे विक लगा दे तो लगा दे, लेकिन वो करे क्या कि ऊपर जाके इस विक से ऊपर निकल जाए या फिर इस जगह पे जाके क्लोज हो जाए, ठीक है सर। इस वीक के अंदर अंदर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना बाय की, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो। अब हमने करना क्या है, जब ये 3 कैंडल का ये बन जाए ना पैटर्न, अब तो मार्केट उसी टाइम में रिजेक्ट होगी, लेकिन अगर मार्केट ऊपर भी निकल जाती तो इस जगह पे हमने करना क्या था, जो ये विक बनी तो इस विक की जो है वो बॉडी, हम बॉडी को आगे लेके जाएंगे। सही। और ये थर्ड कैंडल है, इस कैंडल का जो है लो, हम उस लो को मार करेंगे बॉडी को। अगर तो विक छोटी हो तो फिर हम विक भी मार कर सकते हैं, थर्ड कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर विक इसकी लॉन्ग हो तो फिर इसकी बॉडी भी। तो ये था हमारे पास ट्रेडेबल एरिया, जिसे एक तरह का हम बैलेंस प्राइस रेंज भी कहते हैं और इसे RDRB भी कहते हैं, री डिलीवर रीबैलेंस। ठीक सर। हाँ, तो इससे अगर ऐसा सीन बन जाए तो उससे नीचे जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक वे गैप। तो मार्केट ऊपर से इस जगह से होके ऊपर निकल जाती है, अपने जो सेल साइड होता है ब्रेक वे गैप उस तक मार्केट नहीं आती। अगर आए भी तो विक्स आ सकती है, लेकिन बॉडी इसकी ब्रेक वे गैप अगर ऐसा हो
اس کے بعد کینڈل کی باڈی بریک وے گیپ سے نیچے کلوز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک سر. ہاں اب دیکھیں اس سے نیکسٹ کیا کیا پرائس نے کہ اس کے اندر ریسپیکٹلی اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی, چلی واپس ریٹرن آئی اپنے ایف وی جی کے اندر. تو اس ایف وی جی کے ساتھ ہم پیچھے سے دیکھیں کہ میڈیگیشن آرڈر بلاک آ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل بائی کی, یہ اس کینڈل کو میں آگے لے کے آتا ہوں. اب دیکھیں یہ کینڈل تھی آرڈر بلاک جو بریکر اس جگہ پہ آیا, بریکر کے ساتھ یہ والا ایف وی جی لائن کر رہا ہے. تو یہ دونوں لیول کیا بن گیا, میڈیگیشن آرڈر بلاک, میڈیگیشن بلاک. تو پرائس نے ان دونوں کو ٹچ کیا, اس جگہ پہ اگین اب گئی چلی. اس کے بعد پریویسلی ہمارے پاس یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل بنی. اب جب پرائس نے اس کے اوپر کلوزنگ دی تو اب میں کس چیز کو دیکھوں گا کہ اس کے ساتھ اس بریکر کے ساتھ کوئی اور لیول الائن کرتا. تو اب دیکھیں اس بریکر کے ساتھ یہ والا فیئر ویلیو گیپ آ رہا ہے, آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, یہ ہوپ. تو یہ دو لیول ہمارے پاس بن گئے میڈیگیشن آرڈر. پرائس اس کے اندر آئی تو یہ H1 ہے نا, اس کے ساتھ ہم M5 کو یوز کر کے جو جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم نے ٹریڈ کیسے پلے کرنی, تو ویسے ہم اس جگہ سے ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں. تو اس جگہ پہ کوئی بھی اور لیول نہیں ہے. پرائس نے جو ہے وہ اوپر جا کے بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو اٹیک کیا ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر. تو اب اس جگہ سے سیل جب پرائس آتی ہے نا تو ہم اب سیل کا سین دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے لائن ڈرا کی ہے, اس جگہ پہ کیا ہوا ہے, مارکیٹ سٹرکچر شفٹ. ہاں تو اس کو ہم ایسے بھی مارک کر سکتے ہیں, یہ جو ہمارے پاس ایک ایل ای ڈی بنی ہوئی ہے. ہاں مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوا. اب دیکھیں اس جگہ پہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل کون سی تھی, یہ والی تھی, یہ بھی تھی, یہ بھی, ہاں یہ بھی تھی. تو پرائس نے اس کے نیچے کلوزنگ دی, یہ اور یہ سارا ایک ہی ایریا آ رہا ہے. اس کو باڈی تک میں نے مارک کیا اور اس کو کمپلیٹ مارک کیا. تو پرائس نے نیچے وکس لگا کے اوپر گئی, ان کے ساتھ یہ والا ایف وی جی آ رہا تھا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئی ہوپ. جی سر, یہ ایف وی جی اور یہ آرڈر بلاک, تو یہ بن گیا میڈیگیشن بلاک. اب اس کے بعد نیچے آ جائیں, یہ تینوں کینڈل کیا تھی, آرڈر بلاک کی تھی. آلرائٹ, تو اس کو میں لے کے گیا آگے, اس کو آگے لے کے گیا تو یہ میرے پاس تھا. اس کے جب اس کے اندر اس آرڈر بلاک کے اندر یہ بریکر تھا, اس کے اندر یہ فیئر ویلیو گیپ آیا, تو یہ میرے پاس بن گیا میڈیگیشن بلاک. تو پرائس نے اس سے ریسپیکٹ لے کے پرائس جو ہے وہ سیل سائڈ ڈیلیور ہو گئی. اب اس جگہ پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بنا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ سیل کی کینڈل تھی, اس کی ویک نیچے آئی, اوپر جا کے کلوز ہوئی, جو نیکسٹ جو تھی سیل کی کینڈل وہ سیل آ گئی. تو اس سے اس کا ہم لو مارک کریں گے اس کی ویک تک. تو یہ جو تھا یہ ہمارے پاس بیلنس پرائس رینج تھا. میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر, ہاں آر ڈی آر بی, اس کے اوپر اگر مارکیٹ جاتی ہے تو یہ جو بریک وے گیپ ہوتا ہے, بریک وے گیپ کے 50% سے اوپر ویک چلی جائے, اگر باڈی کلوز ہو گئی, یہ ایڈوانس قسم کی چیزیں کہ ایسے ہم آرڈر فلو کو ریڈ کرتے ہیں. اگر بریک وے گیپ کے اوپر باڈی کلوز ہو جائے تو پھر سمجھ لیں یہ جو سیل سائڈ ڈیلیوری تھی یہ بائی سائڈ کے اندر چینج ہو گئی ہے. ہاں تو اس بریک وے گیپ سے اوپر کلوزنگ نہیں ہونی چاہیے تھی پرائس کی. تو اب یہ ہمارے پاس لو تھا, سوری یہ لو تھا, اس جگہ تک ہم جو ہے وہ سیل کو دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لیول ہمارے پاس ہے, یہاں تک ڈرا کیا میں نے اس کو, یہ آرڈر بلاک ہے جس کو پرائس نے نیچے بریک کر دیا تو نیچے ایک اور آرڈر بلاک آ گیا. یہ دونوں کینڈل, یہ دو کینڈل آرڈر بلاک کی ہے نا. ہاں یہ ہم چھوٹی والی 3 لیں گے یا بڑی والی 2 لیں گے سر, یہ آرڈر بلاک میں, کیونکہ وہ اس کے اندر آ رہی ہیں 3 ایسے نا, بڑی والی لیں گے نا باہر. یہ تینوں اس کے اندر آ رہی ہے نا, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم بڑی والی لیں گے, یہ والی. ہاں تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس تھا بریکر,
تو بریکر کو ہم آگے لے کے آ گئے تو بریکر کے ساتھ یہ والا فیئر ویلیو گیپ آ رہا تھا. تو پرائس نے کیا کیا, پرائس اوپر گئی, اس فیئر ویلیو گیپ کے 50% کو ٹچ کرنے کے بعد اسی ٹائم میں سیل سائڈ آ گئی. تو جیسے ہی اس فیئر ویلیو گیپ کا 50% ٹچ ہوا تو اس جگہ سے جو ہے ہم چھوٹے ٹائم فریم پہ جا کے ٹریڈ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ H1 ہے تو H1 کے ساتھ M5. میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں, ہم اس چیز کو نہیں جانتے, نہ ہی 100% ایسا ہوتا ہے کہ پرائس جو ہے ایک کمپلیٹ لیول کو ٹچ کرے. یہ 2 لیول آ گئے, جب اس جگہ پہ پرائس آئی تو میں نے اس جگہ سے سیلنگ دیکھنا سٹارٹ کر دینی تھی. اگر اس جگہ سے نہ ملتی تو پھر نیکسٹ جو تھا یہ میٹیگیشن آرڈر بلاک تھا, اس جگہ سے دیکھنی تھی. تو اس جگہ سے پرائس جو ہے وہ اگین سیل سائڈ ڈلیور ہوگی اس لو تک. تو ایسے ہم جو ہے وہ چیزوں کو الائن کرتے ہیں. یہ سین جو ہوتا ہے نا, ہر بار ایسا سین نہیں ہوتا. اس چیزوں کو ہم نے فائنڈ کیسے کرنا ہے کہ جب مارکیٹ کسی لیول کو ٹچ کرے, اس جگہ پہ لیول ٹچ ہوا ڈیلی کا, یہ H1 میں دکھا رہا ہوں نا, ڈیلی کا لیول ٹچ ہوا. تو جب ڈیلی کا لیول ٹچ ہوا تو پھر آپ نے جو ہے سیل سائڈ یہ سارے مارک کرنے ہیں, آرڈر بلاک اس کو آگے لے کے آنے ہیں. جب سیل سائڈ لیکویڈیٹی آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا اس جگہ پہ, پھر جو ہے وہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ایگزٹ کر دینا. پھر آپ نیکسٹ جو اپورچونٹی ہے اس کو دیکھیں گے. تو آج جو ہم نے اسٹڈی کیے ہیں وہ بریک وے گیپ, میڈیگیشن, آرڈر بلاک اور ڈیلی کے سوئنگ ہائی اینڈ سوئنگ لو, یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو ویڈیو ریکارڈ ہوگی نا, مل جائے گی نا سر لنک؟ ہاں ویڈیو ریکارڈ ہوگی ہے, یہ آپ کو مل جائے گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو بار بار دیکھنا ہے, چارٹ کے اوپر آپ نے چیزوں کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے. اچھا سر, ایک اور کوشچن ہے آج کا. آج میں ابھی نا سی پی وہ جو نیوز آج کا نیوز آنی تھی 6:30 پر, ابھی میں اس کو دیکھ رہا تھا. ویسے تو گولڈ سیل میں پڑا تھا اور سارا کچھ, لیکن یورو USD اور گولڈ بائی میں جا رہے تھے. وہ بائی میں کوئی لیول ایگزیکٹلی ایز اٹ از نہیں بن رہے تھے, جیسے میڈیکیشن. یہ نیوز کے ٹائم کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ بائی میں جانا ہے یا سیل میں جانا ہے؟ پہلے آخر ہم آرڈر یا وہ چیزیں تو فائنڈ کر کے رکھ سکتے ہیں نا لیول, جس سے ہمیں کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ اوپر تک جائے گا. ہاں, مارکیٹ جسٹ اونلی جاتی ہے اپنے ہائر ٹائم فریم کے آرڈر فلو کے ساتھ. جس سائڈ پہ ہائر ٹائم فریم کا ہو مارکیٹ جاتی ہے ہمیشہ اسی سائڈ کے اوپر. لیکن چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر یہ جو کینڈل ہے, اس کینڈل کو ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے, یہ جو نیوز والی ہے. اب دیکھیں 2 طرح کے سین ہوتے ہیں. جو ICT, جو تو ایک ٹریڈر ہے ہی گیملر, وہ کرتے کیا کہ وہ نیوز کے اندر کولتے ہیں. جو ICT ٹریڈر ہے, اکارڈنگ ٹو ICT کہ ہم نیوز کو ٹریڈ نہیں کرتے لیکن نیوز کے ٹائم ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دفعہ نیوز آ جائے پھر اس کے ساتھ جا کے آپ ایک دفعہ نیوز آ جائے نا, جب ڈیٹا اس کا آ جائے تو پرائس اپنی جو ہائی موومنٹ کر لے, اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے پرائس کس طرف جا رہی ہے, کس لیول کو ٹارگٹ کرے گی. تو چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر ہم اس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں.